نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوگا۔ انتہائی محترم علماء کرام، اس تقریب کے منتظمین، راجہ صاحب، متوسلین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب اس حوالے سے انتہائی بابرکت ہے کہ اس کی آخری تقریب ہے اور اس تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعا ہوگی، اور ہماری یہ عید اور روایت یہی ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں، اس امید، اس طلب، اس تڑپ اور اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہاں پر جا کر ہم اللہ کے حضور اپنی من کی مرادیں پانے کے لیے دست دعا بلند کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان دعاؤں کو شرف قبولیت نوازے گی۔ تو آپ سب حضرات کے یہاں پر آنا اس حوالے سے بھی بڑا بابرکت ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں۔ اس جگہ حاضری دے کر ہم وہ دعا کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہو، ہمارے ملک اور قوم کے مفاد میں ہو، ملک اور ملت کے مفاد میں ہو۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایک بڑی عجیب سی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا تعلق صحافت کے شعبے سے ہے اور صحافی ہر وقت خبر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب ہم خبر کے لیے کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سب سے اہم بات جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ہمارے ہاں ٹینشن بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ہم حکیموں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، جس کے پاس پیسہ ہے، اپنی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے تو جان جوکھوں پہ لگا کر پوری محنت کر کے اس بیماری کے خاتمے کے لیے فکر نہ ہو۔ بیماری سے اگر آپ کی جان چھوٹ بھی جائے، خوف آپ کا دامن نہیں چھوڑتا، غم سے آپ کنارہ کش نہیں ہوتے، اس بات کا ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ جو ہے وہ چھن جائے گا، اس بات کا ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ جس کے ساتھ ہے وہ بچھڑ جائے گا۔ یہ چھن جانے کا خوف، یہ بچھڑ جانے کا خوف ایک ایسا خوف ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو اپنے حصار میں رکھا ہے۔ وزیر اعظم ہے کہ کرسی پر بیٹھتے ہی اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کرسی کو ایک دن چھوڑنا ہے۔ پیدائش کا اعلان جس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اصل میں وہ اعلان موت بھی ہے۔ کسی کی پیدائش کا اعلان، ظاہری اعلان پیدائش کا ہے، لیکن چھپا ہوا پیغام کیا ہے کہ آپ نے مرنا بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا۔ تو ہماری زندگیاں خوف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بیماری کا خوف ہے، اولاد کے برے ہونے کا خوف ہے، اولاد کے چھن جانے کا خوف ہے، مال و دولت کے ضائع ہو جانے کا خوف۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات کو اگر غور سے آپ مطالعہ فرمائیں تو ان دو چیزوں کو بنیادی طور پر وہ ایڈریس کرتی ہیں، خوف کو اور غم کو۔ اور اس دنیا کے اندر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی شخص اس بھری مجلس میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے، تو شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو جو یہ بات کر سکے کہ وہ خوف اور غم کے بغیر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوف اور غم اتنا بڑا ہے کہ کوئی شخص اس اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا، لیکن اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہمیں اس دنیا کے اندر، اس کرۂ ارض پر انسانوں کے ایک ایسے گروہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، کچھ ایسے افراد کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ان کے بارے میں کہتی ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو خوف سے اور غم سے خالی ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں،
ان کے دامن میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، ان پر خوف آتا ہے تو یہ الحمدللہ کہتے ہیں، ان پر غم کی کیفیت آتی ہے یہ تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، مصیبتیں آئیں تو تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، مصیبتیں چلی جائیں تو تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کا ہر وقت، ان کی ہر حالت، ان کی ہر کیفیت، ان کی سوچ کا ہر پہلو اللہ کے شکر پر مبنی ہے۔ اور ان لوگوں کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اس کرۂ زمین پر اللہ کا وہ گروہ ہیں کہ جن پر کسی قسم کا نہ خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہے، لیکن ایک خوف اللہ کے ان بلیوں کو بھی ہے اور ایک خوف اللہ کے ان برگزیدہ لوگوں کو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا خوف ہر وقت ان کے اوپر غالب رہتا ہے، اور اللہ کا خوف انہیں دنیا کے ہر خوف سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور دامن مصطفیٰ سے جڑنے کا اور دامن مصطفیٰ سے دور ہونے کا جو غم ہے وہ ان کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ جو غم ہے یہ ہر وقت اس غم میں اس کیفیت کے اندر رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اپنے آپ کو اس خوف کی طرف لگا کر رکھنا، اس غم کی طرف لگا کر رکھنا جو ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر کر دے، یہ مقصد دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مجموعہ عقائد ہے، ایک مجموعہ عبادات ہے، اور ایک مجموعہ معاملات ہے۔ آپ اگر مجموعہ عقائد دیکھیں، ابھی علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے امت کے اتحاد کے حوالے سے باتیں کی، مسلمانوں کے عقائد اور مزاج کے حوالے سے بھی باتیں کی، لیکن آپ تھوڑا غور فرمائیں اس نقطے پر کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو مذہبی تفریق ہے یہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ آپ قرآن کی اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف آئیں تو آپ کو وہاں پر آ کر یہ چیز محسوس ہوگی کہ ہمارے درمیان تفرقہ تو ہے ہی نہیں، اور خود قرآن جس کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کا اعلان کرتا ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں کا شکار مت ہو، کسی قسم کی فرقہ واریت کا شکار مت ہو۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مجموعہ عقائد ہے، مجموعہ عبادات ہے، مجموعہ معاملات ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم سب نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں میں، اسکول، کالج میں، مدرسہ یونیورسٹی میں یہ چیز حاصل کی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ عقائد کیا ہے مسلمان کے، تو وہ کیا عقائد ہے؟ ہم سب نے پڑھا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور فرشتوں پر، وکتبہ اور کتابوں پر، ورسلہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والیوم الآخر روز آخرت پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ مجھے بتائیں کہ کیا اس ایمان میں دنیا کے اندر جتنے بھی فقہی مکاتب ذکر ہیں کوئی فرق